الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الی آخر۔ لیس البر نہیں ہے نیکی ساری بند اس میں کہ ان تولو وجوہکم کہ پھیر دو تم اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب اور مغرب کی طرف ولیکن البر لیکن نیکی ہے من آمن باللہ جو ایمان لائے ساتھ اللہ کے والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ والملائکۃ اور ملائکہ پر والکتاب اور کتابوں پر والنبیین اور نبیوں پر وآت المال اور دے مال علی حبہ مال کی محبت پر بھی ذوی القربی قریبی رشتہ داروں کو والیتامی اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیل اور مسافروں کو والسائلین سوال کرنے والوں کو وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرنا وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کرنا والموفون بعہدہم اور پورا کرنا اپنے وعدوں کو اذا عاہدوا جب کسی سے وعدہ کریں وہ والصابرین اور صبر کرنا فی البأساء تنگ دستی میں والضراء اور مصیبت میں وحین الباس اور لڑائی کے وقت میں اولئک یہ پیچھے جتنی چیزیں ہیں یہ سب نیکیاں ہیں اولئک یہی لوگ الذین صدقوا وہ سچے ہیں عقائد و اخلاق میں واولئک اور یہی لوگ ہم المتقون وہ متقین ہیں اعمال میں پرہیزگار ہیں اعمال میں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم نصارہ لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھا ہوا تھا۔ نصرانی مشرق کی طرف منہ کر کے کہتے یہ نیکی ہے، مشرق کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ مشرق کی طرف منہ کیوں کرتے تھے نصرانی؟ شمال جنوب یا مغرب کی طرف کیوں نہیں کرتے تھے؟ مشرق کی طرف اس لیے کرتے تھے کہ بی بی مریم کو جب درد ذیل شروع ہوا تو وہ مشرق کی طرف منہ کر کے چلی تھی، اپنے خاندان سے جدا ہوئی تھی، تو جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس پیدائش کی جگہ کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ ان کا قبلہ تھا نصارہ کا۔
اس لیے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہودی مغرب کی طرف منہ کر کے مغرب کی طرف منہ کرتے اور کہتے یہ نیکی ہے، مغرب کی طرف منہ کرنے کو نیکی سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ منہ کرنا مشرق اور مغرب کی طرف یہ نیکی نہیں ہے، نیکی وہ نہیں بن سکتی جن کو تم نے خیال کیا ہے، بلکہ نیکی وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ حکم کرے۔ یہ ہے نیکی وہ ہے جس کے کرنے کا اللہ حکم کرے۔ یہ لیس البر زجر ہے، ساری نیکی اس میں بند نہیں ہے کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق، مشرق کی طرف والمغرب، مغرب کی طرف مشرق کی طرف نصارہ منہ کرتے اور مغرب کی طرف یہودی کرتے۔ ولیکن البر، لیکن نیکی یہ اللہ کے ساتھ ایمان لانا، یہ اعتقاد، پہلے اپنے عقیدے درست کرو، اللہ کے ساتھ ایمان رکھے، آخرت پر ایمان لائے، یہ نیکی ہے۔ تمام کتاب ملائکہ پر ایمان رکھے، ان کے وجود پر کہ واقعی ملائکہ ہیں، والکتاب، یہ الف کتاب، الکتاب کے اوپر جو ہے یہ الف لام جنس کے لیے، یعنی کتب سماویہ، تمام کتب سماویہ اللہ کی برحق کتابیں ہیں۔ والنبیین، تمام نبیوں پر ایمان رکھے، یہودیوں نصرانیوں کی طرف نہ کرے کہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے، نصرانی عزیر علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بکواسات کرتے تھے۔ یہ نیکی ہے تمام نبیوں کو ماننا، بعض کو ماننا بعض کو نہ ماننا، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَآتَى الْمَالَ، یہ دوسرا نمبر ہے اعمال کا، پہلا نمبر ہے اعتقاد کا، دوسرا نمبر ہے اعمال کا۔ عقیدہ درست کرو، اعمال کرو، تب نیکی ہے۔ صرف مشرق کی طرف منہ کرو یا مغرب کی طرف تو تم سمجھو بس یہی نیکی، یہ منہ کرنے سے نیکی صرف نہیں ملے گی۔ اب ایک شخص ہے بیت اللہ کی طرف منہ کرے لیکن کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی نبی آئیں گے، یا مرزا قادیانی بھی کیا ہے، نبی ہے، تو اب اس کا بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا کیا فائدہ؟ کخ جتنا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے تا قبلہ اہل قبلہ لوگ تو کہتے ہیں اہل قبلہ لوگ کی جی اہل قبلہ لوگ بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی مسلمان تھے، تو اہل قبلہ سے مراد وہ تھے جو ضروریات دین کو مانتے تھے، جو دین ضروری ہے، ادیان دین عقائد ان کے درست تھے، پھر قبلے کی طرح منہ کرے۔ اب ایک قادیانی، روافظ، بد عقیدہ، بدعتی قبلے کی طرح منہ کرے تو اس کو بھی اہل قبلہ کہیں گے۔ اہل قبلہ وہ لوگ تھے جو عقائد کے اعتبار سے بالکل ٹھیک تھے، درست تھے، ان لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ رشتہ ناتا ذبیہ یہ مسئلہ تھا۔ جو عقیدے کا بد ہو وہ اہل قبلہ سے نہیں ہے۔ تو اس لیے پہلے نمبر پر عقیدہ، دوسرے نمبر پر اعمال۔ تو دیکھو یہ سب کا چیزیں کس کی تھی؟ عقائد کی۔ اللہ کے ساتھ ایمان لائے، آخرت کے ساتھ لائے، ایمان اللہ کے ساتھ لائے گا مبدا، آخرت پر ایمان لائے گا، یہ معاد ہو جائے گا ابتدا اور انتہا، جیسے کہتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ تک، یہ سب کیا ہے؟ مسجد۔ تو یقینی بات ہے جو درمیان میں آ جائے گا وہ بھی کیا ہوگا؟ وہ بھی مسجد۔ جب اول سے آخر تک اول کی چیز بیان کر دی ایمان کی، انتہا کی چیز بھی بیان کر دی، یقینی بات ہے باقی یہ مانے گا تو باقی بھی سب چیزیں ضرور مانے گا۔ تو ایمان رکھے اللہ کے ساتھ، آخرت پر، تمام کتب پر،
اور ملائکہ پر، نبیوں پر، یہ ایمان، پہلے ایمان بنانا ضروری ہے، نہ کہ قبلے کی طرف منہ کھڑا کر کے کہے بس نیکی ہو رہی ہے، نیکی ہو رہی ہے۔ اب ایک شخص قرآن کے مطابق عقیدہ نہیں رکھتا، ایمان اس کا قرآن کے اوپر نہیں ہے، اور وہ قرآن کو چوم لے، سر کے اوپر اٹھا لے، یا قرآن مقدس کو سینے کے ساتھ لگا لے، یا آگے ماہ رمضان آ رہا ہے روزانہ کا ایک ایک ختم کرے، 30 ختم کرے، شبینے پڑھے، لیکن عقیدہ قرآن کے مطابق نہ ہو، سوائے لعنت کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کیا اس کو حاصل ہوگا؟ سب سے پہلے بنیاد ہے قرآن سے کیا بنا ہے اپنا عقیدہ، پہلے عقیدہ پختہ کرے قرآن سے، پھر قرآن پڑھے گا تو ثواب ہوگا، پھر قرآن سے محبت کرے گا تو اس کو ثواب سینے سے لگائے گا، پھر اس کو کھولے گا، اٹھائے گا، پڑھے گا، روزانہ پڑھے، جتنا بھی پڑھے گا اس کو ثواب ہوگا۔ لیکن ایک شخص کا عقیدہ قرآن کے خلاف ہے، اب وہ جتنا بھی قرآن کو پڑھتا رہے، ہر لفظ اس کے خلاف بد دعا تو دے سکتا ہے، کبھی فائدہ مند یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے کی ضرورت، تم کہو کہ مشرق کی طرف منہ کر رہے ہو تو یہ نیکی ہے، مغرب کی طرف منہ کر رہا ہوں تو یہ نیکی ہے، یہ نیکیاں نہیں ہیں۔ پہلے عقیدہ درست، پہلے اپنا قید فٹ کرو۔ وآت المال، یہ دوم نمبر ہے اعمال کا، دو مال علی حب ہی، ہی کا مرجع مال کی محبت پر ہے، دو مال علی حب ہی، مال کی حب، ہی کا مرجع کون ہے؟ مال۔ تمہارے دل میں مال کی محبت ہونے کے باوجود پھر بھی مال دو قریبی رشتہ داروں کو، جن کا حق بنتا ہے ان کو دو، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی دو، یتیموں کو بھی دو، مساکین مسکینوں کو بھی دو، وابن السبیل مسافروں کو بھی، مسافر جو سفر پر ہے اس کو بھی دو۔ اب ایک شخص ہے سفر کے اوپر ہے، لیکن اپنے علاقے میں وہ وقت کا بادشاہ چودھری ہے، لیکن سفر میں آیا ہوا اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اس کو بھی دے سکتے ہو، اس کو بھی دے سکتے ہو۔ جس مسافر کے پاس خرچہ نہ ہو اس کو بھی دو۔ وَالسَّائِلِينَ، مانگنے والے، لچارے، بے چارے، جو جن کا گزران مشکل ہے، مانگنے والوں کو بھی دو۔ وَفِي الرِّقَابِ، قیدی ہیں جو مسلمان، ان کو بھی چھڑا سکتے ہو، اور غلام کو آزاد کرنے کے دو، تاکہ اس کو بھی کیا کرو، ان سے آزاد کرو۔ اسی طرح ایک مسلمان موحد ہے، قرض مقروض ہوا پڑا ہے، اس کے اوپر بہت قرض ہے، بیچارہ اتار نہیں سکتا، اتارنے کی اس کی طاقت نہیں ہے، تو تم اس غریب کا قرض بھی اتار سکتے ہو، اس غریب کا قرض بھی اتار سکتے ہو، اس کو بھی دو، تاکہ اس کا قرض اس کے سر سے کیا ہو جائے، اتر جائے۔ غریب ہے بیچارہ، قرض نہیں اتار سکتا، اس کے دن بڑے مشکل گزر رہے ہیں، قرض کافی چڑھ چکا ہے، تو تم اس غریب کا قرض بھی اتار سکتے ہو۔ ادھر نہیں ہے، بہر ہے میرے خیال میں۔ اس کو بھی تم دے سکتے ہو، غریب کو۔ اب اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، ایک غریب ہے، تم دیکھتے ہو اس کے پاس کھانے کے لیے ہے، لیکن بیچارہ گزارا کر رہا ہے، کچھ اور زمین نہیں ہے اس کے پاس، کوئی زیور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غریب ہے،
تازی مزدوری کر کے لے آتا ہے، معصوم بچے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے، ان کو کھلاتا ہے، لیکن بڑی تنگی کا گزران ہو رہا ہے، تو ایسے مسلمان موحد غریب کو تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ نیکی ہے۔ وَآتَ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ فرضی، یہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ زکوٰۃ دو۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر 40 روپے کے اوپر 1 روپیہ ہے، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ۔ تو سونے کی زکوٰۃ 7.5 تولے ہے، جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو اور سال گزر گیا ہو تو وہ بھی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ چاندی 52.5 تولے پر 52 تولے پر چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہے، سال گزر گیا تو اس سے بھی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس سونا تو ہے لیکن نصاب کو نہیں پہنچتا، مثال کے طور پر سونا اس کے پاس ہے 5 تولے، حالانکہ نصاب کتنا ہے؟ 7.5 تولے۔ اب سونا نصاب کو نہیں پہنچ رہا، 5 تولے سونا ہے، اب دیکھیں گے اس کے پاس چاندی ہے یا نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں چاندی بھی نہیں ہے، پھر دیکھیں نقدی ہے یا نہیں، اور دیکھتے ہیں نقدی بھی اس کے پاس نہیں ہے، بس گزران چل رہا ہے اس کے پاس، لیکن سونا سنبھال کے رکھا ہوا ہے 5 تولے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طرح سونا نہیں ہے، صرف اس کے پاس چاندی ہے، لیکن چاندی 52.5 تولے نہیں ہے بلکہ وہ نصاب سے کم ہے، مثال کے طور پر 30 تولے ہیں یا 35 ہے یا 40 ہے یا 50 ہے، تو اور نقدی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی موجود ہے، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب نقدی ہے تو نقدی بھی بہت کم ہے جو سونے چاندی کے نصاب کو نہیں پہنچ سکتی۔ اب اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ایک شخص ہے، اس کے پاس سونا ہے لیکن سونا نصاب کو نہیں پہنچتا، 7.5 تولے کو نہیں پہنچتا، کم ہے، مثال کے طور پر 1 تولہ سونے کا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس چاندی نقدی اور کوئی ہے یا نہیں ہے، دیکھتے ہیں تو 1 تولہ چاندی بھی اس کے پاس ہے۔ اب ان دونوں کو ملا لو، نقدی نہیں ہے، بس یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں کو ملا لو، اگر ان کی قیمت سونے کی قیمت کو پہنچ جائے، وہ تو پہنچے گی نہیں، مشکل ہے، دیکھیں گے چاندی 52.5 تولے کو پہنچتی ہے یا نہیں قیمت کو، اگر پہنچ جائے تو زکوٰۃ ہے، ورنہ پھر بھی نہیں۔ اگر دیکھتے ہیں ہم سونا بھی موجود ہے، چاندی بھی موجود ہے، نقدی بھی موجود ہے، پھر ان تینوں کو جمع کر کے لگا لو حساب، اگر سونے کے نصاب کو پہنچ جائے تو پھر زکوٰۃ کس سے ہوگی؟ سونے سے۔ اگر اس نصاب پہنچ جائے چاندی کے نصاب کو تو پھر زکوٰۃ ہوگی چاندی کے نصاب سے۔ تو اسی طرح عشر زمینوں کے اندر جو ہے یہ بھی آئے گا انشاءاللہ، کریں گے، لیکن بتا دیتا ہوں آپ کو مختصر، جو نہری علاقے ہیں یا ٹیوب ویل والے علاقے ہیں تو ان میں عشر 20واں ہوگا، 19 حصے زمیندار کے ہوں گے، 20واں حصہ اللہ کا۔ اگر ایسے علاقے ہیں جو آسمانی بارشی پانی سے زمین سیراب ہوتی ہے، اس میں جو فصل ہوگا زمین سے نکلے گا اس میں 10واں حصہ ہوگا، 1 حصہ اللہ کے نام کا اور 9 حصے کس کے ہوں گے؟ زمیندار کے۔ اور یہ بھی خصوصی یاد رکھنا کہ زمین سے جو بھی فصل ہوگا، گندم، چنا، گنا، کماند جس کو کہتے ہیں، سب میں عشر ہوگا، مونجی، پھٹی، یہ سب میں کیا ہوگا؟ عشر ہوگا، لیکن لوگوں نے سمجھا صرف گندم میں عشر ہے بس، اور فصلوں میں عشر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جو چیز بھی زمین سے نکلے گی اس میں عشر ہوگا، جو چیز بھی، اس کو بند کر دیں، جو چیز بھی نکلے گی زمین سے اس کے اندر عشر ہوگا۔ وہ کہتے ہیں زمین سے جو چیز بھی نکلنے والی ہے سب میں عشر دینا پڑے گا۔ تو اس لیے بعض
زمیندار لوگوں نے عشر سمجھا ہے کہ صرف کماد کے اندر عشر ہے بس، یا صرف گندم کے اندر عشر ہے، نہیں، یاد رکھو زمین سے جو بھی فصل نکلے گا اس میں عشر دینا پڑے گا، چاہے وہ فصل کماد کا ہو، چاہے گندم کا ہو، چاہے منجی کا ہو، چاہے پکانے والی مکئی کا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو ان سب میں کیا دینا پڑے گا؟ عشر دینا پڑے گا۔ تو اس کا نصاب جو نہری علاقے یا ٹیوب ویل والے علاقے اس میں 20واں حصہ، 19 مالک زمیندار کے، 20واں اللہ کا، کیونکہ اس میں خرچہ زیادہ ہے اس لیے اس کا حصہ بھی 20واں ہے۔ جو آسمانی بارش سے سیراب ہوتی ہیں زمینیں ان میں 10واں اس حصہ ہوگا، ایک حصہ اللہ کا، 9 حصے زمین دار کے۔ اب یہ عشر دینا کس کو ہے یہ بھی سمجھیں، عشر دینا کس کو ہے، زکوٰۃ دینی کس کو ہے؟ یاد رکھو یہ مسلمان کو دینا ضروری ہے، مسلمان غریب کو دینا ضروری ہے، دے بھی عشر زکوٰۃ مسلمان اور لے بھی آگے مسلمان۔ اگر دینے والا مسلمان ہو، لینے والا آگے مشرک بدعتی ہو تو یہ عشر ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے زکوٰۃ عشر دینا بھی مسلمان کو ضروری ہے، تو لہذا اس لیے دینے والا بھی مسلمان ہو، آگے دے بھی مسلمان کو۔ اگر دینے والا بد مذہب بے دین ہو، لینے والا مسلمان ہو، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا اس کو، بے دین کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیوں؟ حبطت اعمالہم، شرک کی وجہ سے اس کے اعمال کیا ہو گئے؟ برباد۔ اگر دینے والا عشر مسلمان ہو، دے آگے بے دین کو، تو تب کیا ہوگا؟ تب بھی ادا، مشرکوں کو دے تب بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے موعد خصوصی خیال رکھیں، یہ موعد اپنا کہ اپنی چیز ہو تو سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کے حصے کو جدھر بھی ہے کیا کر دیتے ہیں؟ پھینک دیتے ہیں، نہیں، مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان کوئی کیا کر دے؟ عشر دے، اور کسی کو عشر، زکوٰۃ، یہ واجبی صدقے جو ہے فرضی، یہ مسلمان کو دینا ضروری ہے، اور مسلمان کو آگے مالک بنانا بھی کیا ہوتا ہے؟ ضروری، مالک بنانا بھی اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ عشر زکوٰۃ سے اگر کوئی میت کا کفن خریدے تو میت کا کفن خریدنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ میت چیز کا مالک نہیں بن سکتا، زکوٰۃ میں مالک بنانا کیا ہوتا ہے؟ آگے ضروری ہوتا ہے۔ چلو کچھ مسئلے انشاءاللہ آگے بیان کریں گے جا کر۔ نماز قائم کرتے ہیں، پہلے نوافلی صدقات تھے، اب واجبی، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، وہ وعدے پورا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا قسم ہے اخلاق، پہلی قسم تھی اعتقاد، دوسری قسم تھی اعمال، تیسرا قسم ان کا کیا ہے؟ اخلاق۔ جب وہ کسی کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا کرتے ہیں بشرطے کہ امر جائز ہو، وہ کام کیا ہو؟ ہاں، ناجائز بھی ہوتے ہیں نا، وہ تو آپ سمجھدار ہیں، ناجائز بھی ہوتے ہیں، ناجائز وعدہ پورا کرنا جائز نہیں ہے، جائز وعدہ پورا کرنا یہ ضروری ہے، یہ بھی نیکی۔ اب کسی سے وعدہ کیا، ٹھیک ہے، کسی نے اس سے قرض مانگا، کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں کل انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا، مسلمان ہے بیچارہ، مجبور ہے، تو یہ بھی اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وعدہ۔ تو کلمہ پڑھ کے بھی اس نے ایک کیا کیا ہے؟ اللہ سے وعدہ، تو تمام وعدے اس میں شامل ہیں۔ ہاں، ایک وعدہ کیا، ذرا ٹھیک ہے رات کو 12 بجے گھنٹی ماروں گا، ٹڑنگ ٹڑنگ ٹڑنگ، یہ وعدہ شادہ کوئی پورا نہیں ہے، یہ وعدہ جائز نہیں ہے، ہاں خیال رکھو۔ یا وعدہ کرے ٹھیک ہے رات کو 12 بجے فلاں کا چوری کریں گے، اب کہے گے وہ آیا نہیں ہو، یہ کہے دیکھو اللہ کے قرآن نے کیا کہا، والموفون بعہدہم اذا
احد قرآن کی آیت فٹ کر دے آ رہے حاجی صاحب بھائی دیکھو قرآن کیا ہے، آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وعدے کرنے والے وہ اپنے کیا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے، تو یہ وعدہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ یا کسی کے اوپر ڈکیتی ڈالنے والا، کسی کے ساتھ دغا کرنے والا، ہاں کسی سے فراڈ کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ کرنے والا وعدہ یہ قطعاً جائز، وہ وعدے پورے کرتے ہیں وہ جو وعدے کسی امر جائز کے لیے ہوں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ، یہ ترغیب ہے الی القتال، صبر کرنے والے ہیں بالبأساء، کس میں، تنگ دستی میں، تنگ دستی میں صبر کرنے والے ہیں۔ مستقل مزاج بھی ہو، تنگ دستی میں صبر کرنے والے، ایسے نہیں کہ تنگ دستی اور آ لگے پیٹنے شروع، ہوئے ہوئے میں تو مارا گیا، او میرا یہ ہو گیا تھے وہ ہو گیا۔ وَالضَّرَّاء، ہاں تکلیف کے اندر تکلیف آ جائے تو اس میں بھی کیا کرنے والے، صبر کرنے والوں، ہاں خلاصہ یہ کہ مصیبت میں کم ہمت پریشان نہیں ہوتے، وہ ذرا وہ مصیبت پریشانی غم تکلیف آئی جائے تو صبر کر لیتے ہیں، ہر ایک پر ہوائیں نہیں اڑاتے رہتے۔ وحین الباس سے، ہاں جب دشمن کے مقابلے میں لڑائی کا مقام آئے تو وہاں بھی کیا کرتے ہیں، لڑائی کے وقت بھی صبر سے کام لیتے ہیں، دوڑ بھاگ پشت دکھا کر بھاگ نہیں جاتے۔ اولائکا ثمرہ، یہ لوگ ہیں سادہ کو، جو کون ہیں، سچے ہیں اپنے ہر لحاظ سے، عقائد میں بھی، اعمال میں بھی، اخلاق میں بھی، یہ لوگ سچے ہیں اپنے مذہب میں، یہ لوگ سچے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور یہ نیکیاں ہیں جو یہ کام کرے گا۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ هم المتقون، وہ پرہیزگار ہیں، متقین ہیں، تقوی اختیار کرنے والے اعمال میں بھی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، یہاں سے سورت کا حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے، حصہ ثانی سورت کا شروع ہو رہا ہے، بیان امور انتظامیہ۔ تو یہاں سے سورت کا حصہ ثانی شروع ہو رہا ہے اور بیان ہے امور انتظامیہ کا، اعلان ہے مساوات انسانی اور رد ہے امتیاز نسبی اور قومی کا، کہ انسانیت کے اندر مساوی ہونی چاہیے، برابری، رد کیا جائے جو امتیاز حاصل کرتے ہیں نسبی اعتبار سے اور قومی اعتبار سے، ہیں نا آج کل بھی بڑے نسبی چل رہے ہیں، نسبتیں نسبی، میں فلاں کا بیٹا ہوں جی، فلاں کا، تو فلاں کا بیٹا ہے تو پھر کیا ہوا، تو نے کون سا آسمان ڈھا لیا، آج بھی کیا ہے، فخر نسبی چل رہا ہے اور فخر قومی چل رہا ہے، تو اللہ نے یہاں کیا کر دیا، اس کو رد کیا ہے، نسب فخر نسبی کو بھی، امتیازات جو نسلی تھا اس کو بھی نسلی، اور امتیازات قومی، تو یہ سب کیا ہوگا، ان سب کا اللہ نے رد کیا، اعلان کر دیا مساوات کا، اعلان کر دیا ہے مساوات کا۔ کیوں؟ یہودیوں کے اندر حرکات تھی، یہودیوں کے اندر یہ حرکات تھی، یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کرنا ضروری ہوتا قصاصاً، اور نصرانیوں کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تو اس پر دیت ہوتی تھی، رفع دفع کر دیا جاتا، معاف کر دیا جاتا، یہ نصرانیوں کے اندر تھی۔ مشرکین کے اندر قصاص بھی تھا اور عفو بھی، درگزر بھی، دیت بھی تھی،
تو قرآن مقدس نے مساوی بیان کر دیا، اگر کوئی کسی کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے تب بھی ٹھیک، تو اگر اس سے دیت لی جائے تب بھی ٹھیک، یہ دونوں قانون ذکر کر دیا۔ تو یہودی کیا کرتے، یہودیوں کی خصلت کیا تھی، ان کا حکم تھا یہودیوں کسی کو قتل کرتے تو اس کے مقابلے میں اس کو قتل کیا جاتا، عیسائی کسی کو قتل کرتے تو اس کے مقابلے میں اس کو قتل نہ کیا جاتا بلکہ اس کے مقابلے میں اس کو دیت دی جاتی، رفع دفع ہو جاتا۔ مشرکین نے مکہ کے اندر قصاص اور دیت دونوں چلتی تھی، تو اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا قصاص کو لے تب بھی ٹھیک، بدلہ لے یعنی قاتل کو قتل کیا جائے مقتول کے بدلے میں تب بھی ٹھیک، تو اگر مقتول کے ورثاء قاتل کے ورثاء سے دیت لیں تب بھی ٹھیک، دیت 100 اونٹ ہوگی۔ اب یہودی کیا کرتے، اگر ہوتا کوئی غریب کسی بڑے کو قتل کرنے والا نسل کے اعتبار سے اونچا ہوتا، نسلی ہوتا ہے، ہماری سرائکی میں 2 معنی اس کے بنتے ہیں، یہ بڑا نسلی ہے، سمجھ آئیے آپ کو اس کی، یہ بڑا نسلی ہے۔ نسلی کا کیا مطلب، یہ بڑا نسلی بھی ناوے کی نیمے کو ایویں نما کو بڑا نسلی اے بھی، دوسرا نسلی بمانا نسب والا، نسل کے اعتبار سے بہت اونچا ہے، یہ گھوڑا بڑا نسلی ہے، بڑا نسل والا ہے، یہ فلاں نسل کا، یہ فلاں کا، یہ ہے۔ تو اب یہ بھی بڑے نسلی تھے، امیر غریب کو مار دیتا تو امیر کو کسی طریقے چھوڑ دیتے، غریب مار دیتا تو غریب ڈھیل بھی نہ لگاتے، یہ یہودی کرتوت کرتے، یہی کرتوت نصارہ کے اندر بھی موجود تھا، مشرکین بھی یہ حرکتیں کرتے۔ اسلام نے آ کر مساوی پیدا کر دی، مساوات پیدا کر دیا انسانیت کے اندر، چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، چاہے کوئی اعلیٰ نسل کا کہلوانے والا ہو یا کم ہو، چاہے کوئی قومی ہو یا غیر قومی ہو، جو کسی کو قتل کرے گا اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، جو کوئی کسی کو قتل کرے گا اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر قتل نہیں کرتے تو پھر ٹھیک ہے دیت دے دے، 2 کاموں میں سے ایک ضرور ہوگا۔ اس لیے ہمارے احناف کے نزدیک اگر کوئی شخص آزاد غلام کو قتل کرے گا تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا، اگر کوئی شخص مرد عورت کو قتل کرے گا تو عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا۔ مساوات، اسلام نے آ کر کیا سکھا دی ہے، مساوات، برابری، یہ نہیں دیکھنا کہ یہ فلاں نسل کا ہے، نسلی ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ اعلیٰ، لہٰذا اس کو نہیں کرنا چاہیے، وہ کام تھا، یا یہ اونچی قوم کا ہے اور فلاں اس قوم کا تھا، یہ اتنا سب برابر ہیں اسلام کے اندر جی۔ اس لیے تو نبی پاک نے جب خطبہ دیا تھا فرمایا تھا چاہے عربی ہو یا اجمی، کالا ہو یا گورا، جو بھی ہو سب بھائی بھائی ہے، سب بھائی بھائی ہیں۔ اس لیے بعض لوگوں کو خمار چلا ہوا ہوتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، کیا ہوا قوم کا ہے، کیا اس کے ہاتھ زیادہ ہیں، دوسروں کے 2 ہیں اس کے 3 ہیں، کیا اس کے ناک میں فرق ہے، آنکھ میں فرق ہے، کان اس کے زیادہ ہیں، دوسروں غریبوں کا 1 جگر ہے اس کے 2 جگر ہیں، باقیوں کی 2 ٹانگیں اس کی 3 ٹانگیں ہیں، کیا فرق ہے اس میں؟ بتاؤ انسانیت کے اندر جو نفس یہ جسم ہے، یہ جسے میں کیا فرق ہے اس کے؟ پھر کیا چیز فلاں فلاں کا، یہ قومیں کس کے لیے ہیں؟ سورۃ حجرات میں آئے گا لتعارفوا، کس لیے؟ اس لیے ہیں تاکہ تم کیا کرو،
पहचानो, पहचानो तुम इसलिए एक दूसरे की पहचान के लिए, लिहाजा नस्ब की या कौम की फोकियत किसी को नहीं होगी, नस्ब की किसी को नहीं होगी। अगर इसी निजात कौमियत के ऊपर होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम सबसे बड़ी थी, फिर तो नबी पाक के चाचा भी जन्नत में ना जाते हैं। निस्बत वाली बात होती तो फिर बाब इब्राहीम का बाप आज़र जहन्नम में ना जाता। बाब इब्राहीम ने तो बाप के लिए दुआ भी नहीं की थी बाद में। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा जहन्नम में ना जाता। इसलिए इस्लाम ने मसावात सिखा दिया। देखो यहाँ से दूसरा हिस्सा सूरत का शुरू हो रहा है। पहले बयान होगा उमूर इंतज़ामिया का, ऐलान होगा मसावात इंसानी के अंदर कि सब इंसान बराबर बराबर हैं। बाकी रह गया जो इम्तियाज़ था नस्ली या कौमी लिहाज से, ख़बरदार वो कोई भी हो उनके इंतकाम ज़रूर होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुल क़िसास हो, ये हुक्म अवल है अमूर इंतज़ामिया का, फ़र्ज़ किया गया तुम्हारे ऊपर क़िसास। क़िसास तुम्हारे ऊपर लाजमी है। फ़िल कत्ल, कत्ल के अंदर मक़तूलन के बारे में। अल हुर्रु बिल हुर्रे, आज़ाद बदले आज़ाद के, वल अब्दु बिल आबदे, ग़ुलाम बदले ग़ुलाम के, वल उन्सा बिल उन्सा, औरत बदले औरत के। तो इसलिए अनाफ के नज़दीक आज़ाद बदले आज़ाद के, ग़ुलाम बदले ग़ुलाम के, औरत बदले औरत के। और इसी तरह आज़ाद अगर ग़ुलाम को कत्ल करेगा तो ग़ुलाम के मुकाबले में आज़ाद को कत्ल किया जाएगा। औरत को मर्द कत्ल करेगा तो औरत के बदले में मर्द को भी कत्ल किया जाएगा। और बाज़ ऐमा वो है जो कहते हैं कि अगर कोई आज़ाद ग़ुलाम को कत्ल करे तो ग़ुलाम के कत्ल के मुकाबले में आज़ाद को कत्ल नहीं किया जाएगा। हम कहते हैं कि ये कुरान मुक़द्दस ठीक है, वो इस बात के चलते हैं कि मुखालिफ जानिब का कोई एतबार नहीं है। तो हमारे नज़दीक ये कत्ल किया जाएगा। फ़मान ऊफ़ी लहू मिन अख़ीह, ये जो माफ़ कर दिया जाए उसके लिए मिन अख़ीह, उसके भाई की तरफ से, शैउन कोई चीज़, तो फ़त्तिबाउम बिल मारूफ़, तो वो पीछा करें दस्तूर शरअ के मुआफ़िक, व अदाउन इलैहि, अदा कर दें उसकी तरफ और सा की तरफ, बेहसान, अच्छे तरीके से। क्या मतलब? ये बुरा फ़मन ऊफ़िया लहू, फ़मन ऊफ़िया लहू, पर जो माफ़ कर दिया जाए उसके लिए मिन अख़ीह, उसके भाई की तरफ से। मिन शैउन कोई चीज़, समझो ज़रा, कातिल ने कत्ल किया है, अब मकतूल कहते हैं हम क़िसास लेते हैं किस में? दियत। हम क्या लेते हैं? दियत। अब वो सब नहीं ले रहे बल्कि मकतूल वालों के वोरा, मकतूल के वोरासा ने कातिल को कुछ माफ़ कर दिया। कहते हैं आधी दियत ले लेते हैं, आधी हम क्या करते हैं, तुम्हें आधी दियत ले लेते हैं, आधी छोड़ देते हैं, माफ़ देते हैं। तो उस लिए कहा गया है कि ऐ मकतूल, ऐ मकतूल, बात यह है कि अगर तुमने अपने भाई को कोई चीज़ माफ़ कर दी है, और कातिल को भी क्या कहा गया है? ऊफ़िया लहू मिन अख़ीह, जो उसके भाई की तरफ से कोई चीज़ माफ़ कर दी गई, तो मकतूल को कातिल का भाई कहा गया है, ताकि कातिल के दिल में एहसास हो कि यार मैंने भाई को कत्ल किया, भाईचारा इसके अंदर मौजूद हो, करे, अपने अंदर एहसास पैदा करे। अब अगर कातिल ने मकतूल को कत्ल कर दिया, मकतूल के वरसा ने दियत ली, मकतूल के वरसा ने कुछ माफ़ कर दिया, तो अब कातिल को चाहिए कि मकतूल के वरसा को तंग ना करे, और मकतूल के वरसा को चाहिए कि वो कातिल को क्या करें? तंग ना करें, बल्कि अच्छे तरीके से वो दस्तूर शरअ के मुआफ़िक उनसे क्या करें? चीज़ मांगें। और कातिल को कह रहा है अल्लाह कि तू अच्छे तरीके से अदा कर दे, टाल मटोल
تو بھی ان کو ذلیل نہ کر۔ اور مقتول کو کہہ رہا ہے کہ کچھ چیزیں معاف کر کے پھر تم بھی بالکل اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، اس کو تنگ قاتل کو نہ کرو۔ یہ ہے فمن اوفیا، جو معاف کر دیے گئے یعنی قاتل، لو اس کے لیے من اخیے، اس کے بھائی کی طرف سے، مقتول کی طرف سے، شیئن کوئی چیز، تو فاتباع بالمعروف، یہ فریضہ اول ہے ورثاء کے لیے، فریضہ وارث اول کے لیے یہ ہے چاہیے کہ اتباع کریں دستور شرع کے موافق، یعنی مقتول کے ورثاء دستور شرع کے موافق اس سے چیز لیں، بالکل اس کو تنگ، ہر وقت اس کو تنگی میں نہ ڈالے، کیا ہم نے تھے وہ کیا ہم نے تھے، اس طرح کے ورثاء کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ اگر عطاء، یہ فریضہ قاتل، قاتل کا فریضہ یہ ہے کہ الیہ، ورثاء کی طرف، اداء الیہ، ادا کر دے اس مقتول کے ورثاء کی طرف دیت بے احسان، اچھے طریقے سے، نہ کمی کرے نہ خواہ مخواہ ٹال مٹول کرے، سمجھ آ گئی، نہ کمی کرے نہ خواہ مخواہ ٹال مٹول کرے۔ ذالکا، یہ دیت عفو، یہ جو ذالکا، یہ جو دیت کم کی گئی ہے، تخفیف من ربکم، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ جو دیت کچھ مقتول کی طرف سے معاف کی گئی ہے قاتل کو، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے تمہارے اوپر، یہ تخفیف ہے تمہارے لیے، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمتون، اور رحمت بھی ہے۔ یہ عفو، یہ دیت اور عفو سزا میں جو تخفیف کی گئی ہے، دیت میں تخفیف کی گئی ہے اور سزا میں بھی جو کی گئی ہے تخفیف کی گئی ہے، تم سے قصاص لیا نہیں گیا اور دیت لی گئی ہے تو دیت میں بھی کچھ کمی کی گئی ہے، تو یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، فمن اعتدی، پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک، عفو دیت کے بعد، اب جو عفو دیت کے بعد معافی کرے، زیادتی کرے گا، یعنی مقتول والوں نے دیت کیا کر دی، کچھ معاف کر دی یا بالکل معاف کر دی، فیصلہ کر دیا، اب ہٹ کے قاتل کو پھر قتل کرنے کے درپے ہو جاتے ہیں، فمن اعتدی بعد ذالک، جو کچھ زیادتی کرے گا اس کے بعد، تو فلہ، یہ سمرا ہے اس کے لیے عذاب علیم، عذاب ہوگا دردناک آخرت میں۔ تو بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ قاتل سے صلح کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کو قرآن ضامن دیتے ہیں، پھر جب ان کو موقع لگتا ہے تو مقتول کے ورثاء دوبارہ کیا کر دیتے ہیں، قاتل کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس کے بارے اللہ نے منع کر دیا، فمن اعتدی بعد ذالک، جو یہ اس کے بعد زیادتی کرے گا، فلہ عذاب علیم، اس کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ ہمارے استاد سناتے تھے، ایک بنوں کے تھے، بڑے اچھے تھے، بزرگ استاد تھے، بہت نیک تھے، وہ سناتے تھے کہ ایک پٹھان تھا، ہم نے دیکھا تھا ادھر مدرسے میں آتا تھا، وہ تسبیح نہیں ہوتی یہ، اور مسواک، رومال، ٹوپیاں، یہ بیچتا تھا، وہ وہاں آتا تھا اور تبلیغی تھا۔ استاد سے ہم پڑھ رہے تھے سراجی، وہ اس وقت پڑھنے گئے تو استاد ہنسنے لگ گیا، بہت نیک انسان تھے، کہتا ہے اس وقت وہ اٹھ کر جا رہا تھا ان کے پاس، کہ ہم نے کہا استاد جی کیوں ہنس رہے، خیر تو ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھا ہے جو ابھی جا رہا ہے، وہ باس کر رہے تھے مسئلہ بڑا، کہتے تھے موسیٰ بیچارہ، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں موسیٰ بیچارے تو جب آئے تھے نا فرعون کے پاس، ان کا یہ زیادہ لفظ بولتے تھے بیچارے، تو کہتے ہیں یہ جا رہے، دیکھ میں، جی استاد جی، کہتا ہے یہ، کہتا ہے ہمارے ماں بہن تھی لڑائی، تو یہ پٹھانوں کے اندر یہ طریقہ تھا، اب بھی ہوگا، ہمارے علاقے میں کافی اکثریت پٹھانوں کی ہے، تو اس وقت اگر پٹھان دو لڑ جاتے نا، کوئی عورت نکل کر باہر آ جائے اور کہہ دے بس، تو اسی وقت یہ رک جاتے ہیں، باہر آ جائے کہے گے بس رک جاؤ، تو دشمن بھی رک جاتا ہے، اپنے بھی رک جاتے ہیں۔ کہتے ہیں استاد جی بات یہ ہے، اس طرح لڑائی تھی، میری والدہ تھی بوڑھی،
لڑائی جاری تھی، بڑی سخت لڑائی تھی ہمارے مابین کافی عرصے سے۔ میری والدہ باہر آئی اور انہوں نے کہا کہ رک جاؤ، تو اسی دوران ایک گولی آئی، وہ میری ماں کو لگی اور وہ فوت ہو گئی۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ بھی کر لیا ہے دشمنوں سے، ہم نے ان کو قرآن ضامن دیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ضامن ہے، ہم زمان دیتے ہیں، اللہ کا گواہ بنا کر کہتے ہیں اللہ کو بھی کہ ہم آئندہ لڑیں گے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہم اپنی والدہ کا بھی بدلہ نہیں لیں گے۔ کہتا ہے فیصلہ ہو گیا، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ پٹھان کہہ رہا تھا، وہ پٹھان تھا اس وقت، یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے اس وقت چھوٹے تھے، اب بیٹے میرے جوان ہو گئے، مجھے رات کو سکون نہیں آتا، میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ دن قیامت کو ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا، وہ کہے گی بیٹا تو نے میرا بدلہ ہی نہیں لیا۔ تو میرا اب دل کر رہا ہے کہ میں اپنی ماں کا بدلہ لوں۔ اب دیکھو فیصلہ بھی ہو گیا، تو میرا دل کر رہا ہے میں اپنی ماں کا بدلہ لوں، اب میرے بیٹے بھی جوان ہو گئے۔ استاد ہنس پڑے، میں نے کہا خو ڈرتے کیوں نہیں ہو تم اللہ سے؟ ادھر تسبیح کر اللہ اللہ کرتے ہو، ادھر اتنے نیک بزرگ بنے ہوئے، ادھر ایک وعدہ کر کے فیصلہ کر کے ختم، پھر تو کہتا ہے کہ میں ماں کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اس کا بدلہ لیتا ہوں۔ چٹی سفید آپ کی داڑھی ہے، کوئی تو خدا کا خوف کرو۔ تو اب میں یہ سمجھانے کا مطلب تھا کہ جہاں فیصلہ ہو جائے پھر زیادتی کرو گے تو پھر سزا اللہ دے گا۔ یہ فمن اعتدی بعد ذالک، جو زیادتی کرے گا اس کے بعد نتیجہ اس کا یہ نکلے گا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اس کے لیے عذاب ہے دردناک آخرت۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، تمہارے لیے قصاص میں حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والے ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ خلاصہ انسانی جان کی بے حرمتی کرنے والے کا احترام، نوع انسانی کبھی بے حرمتی، نوع انسانی کسی بے حرمتی ہے، نوع انسانی کی بے حرمتی ہے۔ تمہارے لیے قصاص ہے، وَلَكُمْ تمہارے لیے فی القصاص، قصاص کے اندر ہی، برابری کے اندر ہی، بدلے میں بھی حیاتن زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والے ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں، قانون کی خلاف ورزی کرنے سے بچ جاؤ۔ تو اب دیکھو قتل کے بدلے میں اگر اس کو قتل کیا جائے تو پوری انسانیت بچ سکتی ہے، پوری انسانیت بچ سکتی ہے۔ کل کو خوف ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاں کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے میں فلاں کو قتل کر دیا گیا ہے، تو یقینی بات ہے کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا۔ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر میں فلاں کسی کو قتل کروں گا تو کل مجھے بھی کوئی زندہ رہنے نہیں دے گا۔ اور جب تک قرآن مقدس کے قانون کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک کبھی بھی ملک میں سکون اور امن، چین، اطمینان پیدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا سب قانون بناتی رہے لیکن کبھی بھی وہ قانون کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قرآن مقدس کا ایک بھی قانون نافذ کیا جائے تو بالکل یہ کیا ہو جائے گا، امن ہی امن پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔ اب دیکھو اب کسی نے کسی کو قتل کر دے، اس کے قصاص میں زندگی ہے، عقل والے۔ اب دیکھو کئی ہیں مسائل، آپ فقہ پڑھ چکے ہیں، اصل مسائل تو فقہ کے ہیں، فقہ کے ہے۔ آگے مسئلہ آئے گا انشاءاللہ ڈکیٹ کا، ڈاکوؤں کا، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈاکو کی کیا سزا ہے اور چور کی کیا سزا ہے، وہ قرآن مقدس بھی خود بیان کریں گے انشاءاللہ۔ زیادہ بات ادھر ہی کریں گے، جہاں قرآن کا مسئلہ آئے گا اسی کے اوپر کرتے چلے جائیں گے۔ کوتب علیکم، یہ حکم ثانی ہے، لکھ دی گیا ہے تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو نہ تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی آثار موت، جب آثار موت، موت کے آثار ظاہر ہوں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب موت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو اس وقت میت کا منہ قبلے کی طرف دے دو، اور جو قریب لوگ ہو وہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہو، پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کو نہ کہو جس کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، کیونکہ موت کی کشمکش میں ہے، وہ انکار نہ کر دے۔ اگر وہ انکار کر دے گا تو سیدھا جہنم رسید ہوگا، اگر انکار کرتے مر گیا تو اس لیے فرمایا کہ جب لکھ دیے ہو کوتب علیکم، جب فیصلہ کیا جائے تمہارے، جب کوتبہ لکھ دیا گیا تمہارے اوپر، اذا حضر احدکم الموت، جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت، یعنی موت کے آثار آ جائیں، ان ترک خیرا، اگر چھوڑ جائے خیرا مال، الوصیت تو وصیت کرے للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور شرع کے موافق، حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پر، پرہیزگاروں پر۔ جب تم میں سے کسی ایک پر موت کے آثار ظاہر ہوں اور وہ مرنے والا اپنا مال چھوڑ کر جا رہا ہے، جائیداد، کوٹھیاں، کاریں، تو یہ چیزیں تو وصیت کر کے جائے والدین کے لیے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف دستور شرع کے موافق، حقا علی المتقین، یہ بندے کے اوپر کیا ہے؟ لازم، یہ بندے کے اوپر کیا ہے؟ وصیت کر کے جائے۔ اب اس آیت کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ بھی فوز الکبیر میں کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ جن لوگ متقدمین کے نزدیک 500 یا 500 سے زیادہ آیتیں منسوخ ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، اور جو کہتے ہیں کہ 20 آیات منسوخ ہے، ان میں سے یہ آیت بھی ہے۔ جو کہتے ہیں 5 آیات منسوخ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث رحمہ اللہ دہلوی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ 5 آیتیں منسوخ ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے۔ حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں کوئی آیت بھی منسوخ، ایسا وہ ترجمہ کرتے ہیں جس میں منسوخ کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، کس آیت کے تحت؟ وہ جو قرآن مقدس میں اللہ نے والدین کا میراث سے حصہ مقررہ کر دیا ہے، اور رشتہ دار جو قریبی ہیں ان کا بھی حصہ مقررہ کر دیا ہے، اس آیات وہ ناسخ ہے اور یہ آیت منسوخ ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ ذرا سمجھنا، میری طرف توجہ، کہ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے اوپر یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت کے آثار ظاہر ہوں اور پیچھے مال چھوڑ کر جا رہے ہو تو اپنے والدین کے لیے بھی وصیت کر کے جانا، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی وصیت کر کے جانا کہ میرا مال، میرے مال سے میرے ماں باپ کو بھی دینا، میرے قریبی رشتہ داروں کو بھی دینا، دستور شرع کے موافق، اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہ ہو۔ اب دیکھو، والدین کے لیے وصیت کر کے جائے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے، تو وہ والدین کے لیے وصیت تب کرتے جب اس وقت حصہ نہ دیتے نہیں تھا، تو اب حصہ مقررہ ہو گیا، لہذا یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ۔ اللہ رحمتیں کرے حسین علی الوانی رحمہ اللہ کے اوپر کروڑ، ہاں فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا، مطلب اس کا یہ ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا۔ دیکھو،
کیا معنی کر رہا ہے کہ مرنے والا یہ وصیت کر کے جائے کہ میرا مال شریعت کے مطابق تقسیم کرنا، اپنے والدین اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو یہ وصیت کر کے جائے۔ جب یہ معنی کرو گے تو کچھ بھی اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی ٹھیک، اور کوئی زیادتی بھی نہیں، اور حکم یہ استحبابی ہو جائے گا۔ کیونکہ آج دیکھو، آج بھی اسی طرح چاہیے کہ جو مرنے والا ہو، اگر ماں باپ اس قریبی رشتہ دار ہیں تو کتنا دیکھنے پا رہے ہیں کہ جو مرنے والے ہیں وہ مر گئے لیکن وراثت ان کی پیچھے بچیوں کو، بیٹوں کو محروم کر دیتے ہیں۔ کتنا جن کا وراثت میں حصہ بنتا ہے ان کو بھی کیا کرتے ہیں۔ اور بعضے تو ایسے ہیں جو مرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بیٹیوں کو محروم کر کے جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ کر کے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ مرنے والے کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ، والدین اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کر کے جائے کہ میرا مال شریعت کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق مال کو کیا کریں، تقسیم کریں، بالمعروف، دستور شرع کے موافق۔ تو جب حاضر ہو تم میں سے کسی ایک کو موت کے آثار چھوڑ جائیں مال، تو وصیت کر جائے وہ مرنے والا والدین کو اور قریبی رشتہ داروں کو، کیا وصیت کر جائے، بالمعروف، دستور شرع کے موافق میری پیچھے جداد کیا کرنا، تقسیم کرنا۔ یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر، یہ کام کیا ہے، لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسرا صاحب مدارک علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم ہے مشرک ماں باپ اور مشرک رشتہ داروں کے لیے۔ کیوں کہ موعد کا وارث مشرک نہیں بن سکتا، موعد کا وارث، یہ یاد رکھو کہ موعد کا وارث مشرک نہیں بن سکتا۔ تو اگر مرنے والا وفات پا رہا ہو، والدین ان کے مشرک ہوں، قریبی رشتہ دار مشرک ہو، تو وہ وصیت کر کے جائے کہ کچھ نہ کچھ ان کو بھی، ان کے لیے وصیت کر کے جائے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دینا، کیونکہ شرعی لحاظ سے مشرک موعد کا وارث۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ بیان کرنا ہے، یہ بھی مسئلہ بیان کرنا ہے کہ مشرک موعد کا وارث نہیں بن سکتا، یہ بھی ضرور بیان کرنا ہے۔ کیوں؟ اگر نہیں بیان کرو گے تو پھر پیچھے پڑا ہے نا، ہیں کتنا سخت فتویٰ لگایا ہے اللہ نے۔ ہاں بیان کریں گے تو انشاءاللہ یہ مرکزی اشاعت و توحید و سنت والے انشاءاللہ بیان کریں گے اس کو۔ حق نلل متقین، یہ حق ہے کس کے اوپر، متقین پر۔ کچھ ہے نا ایسے کہتے ہیں یہ علامہ یہ مسئلے کیوں نہیں بیان کرتا، یہ کیوں نہیں کرتا علامہ، یہ کیوں نہیں کرتا ہیں۔ چلو شکر ہے، اتنا تو مان گیا نا، قرآن بیان کیا تو علامہ نے کیا ہے، کر سکتا ہے تو وہی کر سکتا تھا۔ کیا تم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف کھانے تک، پینے تک، چندہ مرو، چندہ لینا ہو تو علامہ کا نام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی بہت سارا میں نے دیکھا ہے، وہ اتنی علامہ صاحب رحمہ اللہ کی تعریف کریں گے، اتنی تعریف کریں گے، او ہو، ایک دفعہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ چندہ لے کے جائیں گے، پھر وہاں سے بھی سب کچھ کیا دیں گے، گرا دیں گے۔ تو چندے کے لیے بھی کیا کرنی پڑتی ہے، اس کی کچھ تعریف۔ لیکن جب مسائل کی باری ہے تو پھر سوائے گالی گلوچ، برا بھلے کہنے کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حالانکہ وفات کے بعد تو کسی کو بھی برا بھلا کہنا جائز، وہ تو اللہ کے ولی تھے۔ حقاً علی المتقین، کروڑا رحمت ہوں ان کے اوپر۔ حقاً علی المتقین لازم ہے کس کے اوپر، متقین پر۔ متقین دیکھو ہے نا، حقاً علی المتقین دیکھا ہے۔ اس لیے علامہ نصفی رحمہ اللہ صاحب مدارک جو ہیں، تفسیر مدارک والے، وہ حنفی ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ مومنوں کو، متقین سے کیا ہے، موعدوں کو
लाजमी है कि अगर उनका माँ बाप काफिर मुशरिक है तो वो अपने मुशरिक काफिर बाप रिश्तेदारों के हक में क्या करके जाए, वसीयत करके जाए कि इनको भी कुछ दे देना। फमम बदल हो बाद माँ सामया हो, जिसने बदल दिया उसको बाद उसके माँ सामया हो, जो सुना उसने उसको, फ़इन्नमा इस्मुहु अलल्लज़ीना, बेशक गुनाह उस पर होगा, अल्लज़ीना युबद्दिलूना, जिन्होंने उसको बदला है। अब एक शख्स ने वसीयत की है कि मेरा माल फलां फलां को देना है, बाद में जिनको वसीयत की गई है उन्होंने उसके वसीयत के अंदर क्या कर दिया है, रद्दो बदल कर दिया है। उसने कहा फलां को 5,000 देना, इन्होंने 3,000 दे दिया, 2,000। फलां को देना है फलां को नहीं देना, जायज़ तरीक उसकी जो वसीयत थी शरीयत के मुताबिक थी, ये याद रखना। पहले वसीयत करने वाले ने जो वसीयत की उसकी वसीयत शरीयत के मुआफिक थी उसकी वसीयत, लेकिन आगे से इन्होंने क्या किया, उसको बदल दिया। तो अब उसकी वसीयत को बदलने वाले कौन होंगे, इस्मुहु, उसका गुनाह अलल्लज़ीना, उन लोगों पर होगा, युबद्दिलूनहु, जो उसकी वसीयत को बदल देंगे। मम बद्दल बाद मा समिअहु, जिसने बदला वसीयत को बाद उसके जो उसने उससे सुनी, बेशक ये बदलने तब्दील करने का जो गुनाह होगा उस पर होगा जिसने उसको बदला है। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह क्या है, सुनने वाला है, अलीम जानने वाला है। क्यों, इसलिए कि अल्लाह उसके गलत इजहार को सुनने वाला भी है, अलीम जानने वाला ही है कि किस नियत से ये काम कर रहे हैं। फमन खाफ मिन मूसिन जानफन औ इस्मा, मन खाफा, जो डरे, जो जान ले, मिन मूसिन, मन खाफा आलिमा, जो खौफ करे, जो जाने, मिन मूसिन, वसीयत करने वाले की तरफ से, जानफन, एक तरफदारी का, खता का, औ इस्मन, या गुनाह का, आमदन, तो फ़अस्लहा बैनहुम, इस्लाह कर दे उनके माबैन, तो फला इस्मा लाए, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा इस्लाह करने पर। एक शख्स ने वसीयत की है, मरने वाला जिसके ऊपर मौत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे, वसीयत करता है, लेकिन वसीयत दस्तूर शरअ के मुआफिक, कवायद शरअ के मुआफिक नहीं करता। कुछ बेटों को देता है, कुछ बेटों को नहीं देता, ये वसीयत करता है, या कुछ को दे रहा है, दे सब को रहा है, कुछ को ज़्यादा कुछ को कम, ये जो ख़ता कर रहा है, वसीयत जिसको की जा रही है वो ऊपर खड़ा है, कहता है वसीयत तो कर रहा है लेकिन कर ये गलत रहा है, ख़ता कर रहा है जानबूझकर, ये तो गुनाह होगा इसको। या किसी के लिए वसीयत कर रहा है, जिन लोगों के, याद रखो, जिन लोगों के हिस्से मुकर्रर हैं उनके लिए वसीयत नाफिज नहीं होगी, उनके लिए वसीयत नाफिज नहीं होगी। एक शख्स बेटे को हिस्सा भी दे रहा, शरीयत हिस्सा भी दे रही है, एक मैयत की तरफ से हिस्सा मिल रहा है बेटे को, लेकिन साथ बाप भी उसके हक में वसीयत भी कर रहा है कि इसको 1 लाख रुपया भी दे देना, और शरीयत उसको हिस्सा भी दे रही है। तो अब ये बेटे को लाख नहीं मिलेगा। हाँ, एक सूरत है, अगर इसके और भाई और बहनें राज़ी हो जाएं इस बात के ऊपर कि हमारे बाप ने वसीयत की है, बेशक वसीयत नाफिज कर दो, फिर इसको लाख मिलेगा, वरना लाख नहीं मिलेगा। ये वसीयत है। या किसी के हक में वसीयत की, उसने वसीयत करनी थी, वसीयत कितनी आदमी कर सकता है, किसी के हक में करे तो 3/4 माल का 3रा हिस्सा, इससे ज़्यादा वसीयत नहीं कर सकता। अब उसने वसीयत की, उसके बेटे भी थे, बेटियां भी थी, माँ भी थी, बाप भी था, अब बीवी भी थी। अब उसने वसीयत की है कि मेरा माल आधा फलां को दे देना,
اب جس کو وصیت کی جا رہی ہے وہ مسئلے کو سمجھتا تھا مال آدھے مال میں وصیت نہیں ہوتی، مال تو مال کے تیسرے حصے میں وصیت ہوتی ہے۔ اب یہ بعد والا بندہ وہ تو مر گیا جس کو وصیت کی جا رہی ہے، اب یہ بندہ اگر درستگی کر دے اس کو آدھے مال میں نہ دے بلکہ اس کو مال کا تیسرا حصہ دے دے جس کے حق میں وصیت کی جا رہی ہے، تو یہ بندہ جس کو وصیت کی گئی ہے یہ درست کر رہا ہے، شریعت کے قانون کے مطابق کر رہا ہے، قاعدہ شریعہ کے مطابق کر رہا ہے، اب یہ بندہ گناہگار نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ دیکھو، فمن خاف من موسن، جو شخص خوف کرے وصیت کرنے والی کی طرف سے، جانفا ایک طرف داری کا، جانے کہ یہ تو وصیت کرنے والا مجھے ایک طرف داری کا کر رہا ہے، خوف ہے یہ تو غلط کر رہا ہے، او اسمن یا گناہ کا، جان بوجھ کر وہ دیکھ رہا ہے کہ بیٹوں کو دے رہا ہے کچھ کو نہیں دیتا، یا بیٹیوں کو نہیں دیتا، کہتا ہے ان کو نہیں دینا، تو فاصلح بینہم، پس وہ کیا کر دے، درست کر دے ان کے مابین، اصلاح کر دے، معاملے کو ٹھیک کر دے، شریعت کے مطابق تقسیم کرے، تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس درستگی پر۔ ان اللہ، باقی علت یہ، پھر اگر کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پھر وصیت کرنے والے کو چاہیے تھا کہ وہ کرتا، یہ کیوں فرق کر رہا ہے؟ جس کو وصیت کی جا رہی ہے اس کا حق نہیں بنتا، یہ کیوں کر رہا ہے ایسا؟ یہ تو جرمدار ہو، اگر گناہ گار ہوگا تو وصیت کرنے والا ہوتا، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ یہ وصیت کے اندر رد و بدل کرتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، شریعت کے خلاف جو کر رہا ہے بات ٹھیک ہے، وہ جرمدار ہوتا، یہ جرمدار نہ ہوتا، لیکن بات یہ ایک بات غلط ہے، اگر یہ درست کر دے گا تو میں ایسا نہیں ہوں کہ اب اس نے درست کیوں کیا تو میں گناہ دوں اس کو، میں اس کو گرفت کروں، نہیں، ان اللہ غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے خود گناہ گاروں کو، رحیم مہربان ہے۔ جب اللہ خود معاف کرنے والا ہے گناہ گاروں کو، جو غلطی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، تو اگر ایک موسی وصیت کرنے والا غلطی کر رہا تھا، اس نے درست کر دیا تو اللہ اس کو معاف کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ تو گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے، یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، یہ تو الٹا اصلاح کر رہا ہے، جب یہ اصلاح کر رہا ہے تو پھر اللہ اس کو کیوں گرفت کرے گا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی۔ سمجھ آ رہی؟ استاد جی، باپ اپنی بیٹی کو وراثت دیتا ہے مگر وہ ماحول کی وجہ سے نہیں لیتی تو کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو وراثت جدا کر دے، اپنی بیٹی کو وراثت علیحدہ کر دے کہ بیٹا یہ آپ کا حصہ ہے۔ اب اگر حصہ علیحدہ کرنے کے باوجود بھی بیٹی اپنی رضا سے اپنے بھائیوں کو واپس کر دیتی ہے تو اس پر بھائی جرمدار نہیں ہوں گے۔ اور بعض آگے یہ بات تو سب اس بچی کی آ گئی ہے، باقی ماحول کی وجہ سے نہیں لیتی تو کیا حکم ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اب جرمدار ہوگی تو وہ بیٹی خود ہی ہوگی، باپ نے تو اس کو اپنے ہاتھ سے حصہ کیا کر دیا ہے، علیحدہ کر کے دے دیا ہے۔ اب ماحول کو یہ بھی کچھ دیکھے نا۔ ہاں، بات یہ ہے کہ یہ بھائی جو ہوتے ہیں، باپ جب فوت ہو جائے وراثت تقسیم کرتے ہیں تو اس وقت بھائی بہنوں سے پوچھتے ہیں تو لے گی، تو نے لینا ہے؟ اگر پھر جب وہ کہے لینا ہے میں نے، تو ٹھیک ہے، پھر جو روڈ کے اوپر زمین ہے وہ نہیں ملے گی، وہ ملے گی جہاں دریا بہہ رہا ہے، جہاں کوئی کھیتی بھی نہیں ہو سکتی، ایسی زمین دے گا جہاں پٹھے لادنے کے لیے گدے بھی نہیں جا سکتی۔ یہ کہے گا میں وہ دینی ہے، کدھر پڑی ہے وہ؟ ساری زندگی باپ کی زندگی میں بھی جس میں فصل ہے، تو یہ نا انصافی ہے، یہ غلط ہے۔ پھر ایسا کرے، سب کریں جس طرح حصہ ہے، باپ جہاں باپ کی وراثت سے بیٹے لے سکتے ہیں وہاں بیٹیاں بھی لے سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بہت غلط کرتے ہیں کہ بھائی زمین جو اچھی ہوتی ہے، زمین میں بھی فرق ہوتا ہے نا، کچھ زمین نرم ہوتی ہے،
کچھ زمین سڑولی سخت قسم کی ہوتی ہے، کچھ زمین وہ ہوتی ہے جس میں فصل بڑا عمدہ ہوتا ہے، کچھ زمین وہ ہوتی ہے جس میں درخت بھی نہیں ہوتا۔ تو عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بھائی جب اپنی بہنوں کو زمین دیتے ہیں تو وہ زمین دیتے ہیں جو بالکل نکارہ ہوتی ہے، جس میں کوئی فصل بھی آپ خود سنبھال لیتے ہیں، روڈ والی عمدہ زمین فصل والی، یہ بھی بد دیانتی ہے، دیانتداری نہیں ہے۔ تو جو زمین کے اندر فصل نہیں ہوتا اس کو حصے کر لو، جو حصہ اس جگہ بہن کا ہے اس زمین کے اعتبار سے وہاں دے دو، بھائی بھی لے لو، جہاں اچھی زمین ہے وہاں بھی بہن کا جو حصہ بنتا ہے وہ بھی حصے کے اعتبار سے لے لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ ورنہ یہ زیادتی ہے کہ بہن کو وہ زمین دینا جو کوئی کاشتکاری اس میں نہ ہو سکے، یہ زیادتی ہے، یہ نہ دینے والی بات ہے، یہ جرمدار ہوگا۔ باقی یہ پوچھنا کہ بہن تو لے گی، اب وہ کیسے کہے بھائی میں لیتی ہوں، اب آگے بھائی بھی اتنا اچھا نہیں ہے کہ اگر وہ لے لے تو بھائی دوسری طرف یہ کنتے آ گئی ہے، دوسری طرف ناسا پھڑکیندا ہے کانوں میں ہوم ہو رہا ہے۔ ہاں اچھا خیر نہ لئی، ہاں خیر نہ لئی بھائی آ گئی ہے جی، آپ ہاتھ پھیراتے بھانجے بھی نال آئے کھڑو، زمین تو لئی بیٹھی ہے، بھانجے پرے مرو تو اس لیے بہنیں عموماً نہیں لیتی، نہیں، یہ بات طریقہ اچھا نہیں ہے۔ بہنوں کو کہہ دے کہ بہن ہمارا باپ سے یہ حصہ ہے، آپ کا ابے کی وراثت سے اتنا حصہ آیا ہے، یہ آپ کا حصہ ہے، اب لے لے تو حصہ، یہ تو جان تیرا کام جانے۔ اب بہن کہے کہ نہیں بھائی میں اپنی رضا سے تمہیں دینا چاہتی ہوں تو اس میں کچھ بھی حرج ہے، تو میرے خیال کے مطابق جب اس طرح کی زمین علیحدہ کر کے دی جائے تو جب 10-10 روپے ایک دوسرے کو کوئی معاف نہیں کرتا تو یہ کروڑوں کا ہے، یہ بھی کوئی معاف نہیں کرتا۔ بہت سارے ایسے طریقے دیکھنے ہیں، بڑے بڑے حاجی لوگ دیکھنے میں آئے ہیں، واللہ باللہ ان کی کافی بہنیں ہیں، لیکن وہ ایسے لوگ حاجی بھی ہیں ماشاءاللہ، 4 حج کیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ان کی داڑھی مبارک دو ادھر، روزانہ 3 دفعہ کنگا پھیرتے ہوں گے، کنگھی لگاتے ہیں اور ہیں بڑے حاجی، سبحان اللہ، اتنے بڑے بڑے، اور تسبیحات ان کے ہاتھ میں دیکھو، سبحان اللہ، بات بھی کریں گے تو جہنم کے کنارے پر وہ کھٹکے گی، کھٹک کھٹک کھٹک، بات بھی ہوتی رہے گی، یعنی اتنے غافل بھی نہیں ہوتے، لیکن زندگی کے اندر ہی بہنوں کو کیا کر دیا انہوں نے، محروم کر دیا۔ کہتے ہیں ہماری بہنیں ہیں نہیں، بہنوں نے جا کر پھر کیس کر دیا ہے کہ ہم بہنیں ہیں، لیکن پھر بھی بھائی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے، تجربے میں بھی آیا ہے، دیکھو جس شخص کی اولاد نہیں ہوگی وہ بڑا حریص بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر ہرس اتنا زیادہ ہوتا ہے نا، اولاد نہ ہو زیادہ ہرس، اللہ اسے ہرس سے محفوظ رکھے۔ اس لیے تو اللہ نے حکم کیا ہے، جہاد کرو، مال خرچ کرو تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت ختم ہو جائے، زکوٰۃ ادا دو تاکہ تمہارے دل سے مال کی محبت کا وقار وہ نہ رہے۔ تو اس لیے خیال رکھنا، جس چیز کا حصہ ہے وہ دیتے جائے۔ وہ آگے مسائل آئیں گے مزید، آپ یہاں سب چھیڑ جگہ چلو۔ یا ایھا الذین، یہ امر مصلحہ کا بیان ہے، جب اصلاح کرنی ہو نا تو پھر کیا کر دیتے حکم۔ تو اب یہ حرام مال سے بچنا ہونا، حرام مال سے بچنا ہو تو پہلے کچھ کیا کرنی پڑتی ہیں، حلال چیزیں بھی چھوڑنی۔ اللہ نے کہا روزے رکھو، تو جب روزے رکھیں گے تو جو چیزیں حلال ہیں ان سے بھی کیا کرے گا، وہ پرہیز بچے گا۔ جب ان سے بچے گا تو حرام سے بچنے میں زیادہ تائید ہو جائے گی۔ حرام سے بچنے کے لیے اللہ نے کیا کر دیا، روزہ بھی مقرر ایک کر دیا ہے، تاکہ اپنی حلال شدہ چیزیں جو اس کے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، وہ کھانے سے بچے گا تو حرام سے بدرجہ اولا بچے۔ پیچھے تھا امور انتظامیہ، کہ یہ امور تم کہتے نہیں ہیں فلاں کا انتظام بڑا مضبوط تھا، ہماری زبان میں بھی کہتے ہیں انتظام، ہم نے فلاں کے جلسے پر دیکھا بڑا انتظام تھا، بڑی سیکورٹی تھی، بڑی چیکنگ تھا یا نہیں۔ انتظام مضبوط ہو تو وہ کیا ہوتا ہے، ماحول بھی صاف
ستھرا رہتا ہے۔ آپ پہلے امور انتظامیہ بیان کیے، یہ انتظام ٹھیک ہوگا تو تمہارا ماحول بھی، اب جو جائیداد بیٹی کو نہیں دے گا ماحول ٹھیک ہوگا یا خراب ہوگا؟ اگر وصیت کرے گا شریعت کے خلاف تو ماحول ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ یہ کنٹرول ہیں امور انتظامیہ، یہ ماحول کو کیا کرتے ہیں؟ یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ جس طرح حکومت پورے ملک کا طور طریقہ کیا فوج کنٹرول کرتی ہے، یہ بھی کیا ہے امور کنٹرول کرتے ہیں، یہ بھی کیا کرتے ہیں اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اب امر مصلحہ اصلاح کرنے والے امور آ رہے ہیں۔ امور اصلاح کس طرح کیسے کرنا ہے؟ جب کوئی مشکل کام آگے آ جائے نا تو پھر اللہ کیا کر دیتا ہے؟ امور مصلحہ بیان کر دیتا ہے تاکہ پہلے کیا ہو جائے؟ اصلاح، ذرا مضبوطی آ جائے تو پھر آگے مسئلے کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ سٹیپ کے اوپر آسان۔ اب دیکھو عام فام ایک مثال ہے، ایک بچہ ہے، بچہ یہ بطور میں آپ کو تفہیم سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری مثال تشبیہ نہیں ہوتی، یہ یاد رکھنا۔ ایک بچہ ہے، جب اس کو باپ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر لے آئے گا، وہ چھوٹا ہوگا 7 سال کا، جیسے نبی پاک نے فرمایا 7 سال کا ہو تو کیا کرو؟ ان کو نماز پڑھاؤ۔ 10 سال کے ہو نہ پڑھے تو مارو، بسترے جدا کرو ان بچوں کے، اکیلا اکیلا بسترے میں سوئیں، 2 مل کر نہ سوئیں۔ اب ایک بچہ ہے معصوم، باپ کے ساتھ آتا ہے نماز پڑھنے، وہ وضو بھی کرے گا، اٹھ کر آئے بھی گا، تو اب اس کی آہستہ عادت بنے گی نا، حالانکہ ابھی نماز اس کے اوپر فرض تو ہونی ہے جس وقت یہ کیا ہوگا؟ عاقل بالغ ہوگا، اس وقت نماز اس کے اوپر فرض ہونی ہے، لیکن ابھی فرض نہیں ہوئی۔ تو اب یہ آہستہ باپ کے ساتھ جب 5 وقتی نے ایک نماز پڑھنے آئے گا، پھر دوسری پڑھنے آئے گا، پھر تیسری پڑھنے آئے گا، پھر چوتھی، پھر 5ویں، کبھی 2 پڑھے گا، کبھی 3 پڑھے گا، کبھی 4 پڑھے گا، کبھی 5 پڑھے گا، ایسے چلتے چلتے ایک دن مستقل یہ 5 نمازوں کا قائل ہو جائے گا، 5 نمازیں پڑھے گا۔ جب یہ حد بلوغت کو پہنچے گا، جب اس کے اوپر حکم نماز والا لاگو فرض ہو جائے گا، اس وقت یہ کامل تیار ہوگا۔ کامل کیا ہوگا؟ تیار ہوگا۔ تو آپ دیکھو جب اگر یہ نماز اس وقت شروع کرتا جس وقت یہ بالغ ہوا ہے اور جوانی چڑھا ہے، پہلوان پنے خان بنے، اگر کیا کرتا اس وقت نماز پڑھتا تو یہ نماز کور اس سے نہیں ہو سکتی۔ اس کی عادت تھی دوپہر تک سونا، اس نے لذت اٹھائی ہوئی تھی شیطان کے موتر کی، دوپہر 9 بجے تک سونا، پھر حضرت صاحب نے بغیر منہ دھوتے، ہاتھ دھوتے ناشتہ کرنا، پھر اس کے بعد غسل کرنا، پھر کپڑے لگانا، پھر اس کو کیا پتہ، لیکن شروع سے عادت بنی ہے۔ اب یہ جب فرضیت کا مقام ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ اب اس عمل کے لیے تیار ہو گیا، شاش باش ہو گیا۔ جب اس قسم کا کوئی عام کام آتا ہے تو اللہ امور مصلحہ کو حکم دے دیتے ہیں کہ اب یہ کام کرو، یہ کام کرو، تاکہ وہ نماز پڑھو گے، روزہ رکھو گے، زکوٰۃ دو گے۔ جب یہ موقع اس قسم کا آئے گا بڑے کام کا تو وہ تمہارے لیے مشکل ہے۔ نماز روزے کا رکھو گے تو صبر کا مادہ پیدا ہوگا، جب روزہ رکھو گے تو باطن تمہارا صاف ہو جائے گا، روزہ رکھو گے، حلال چیزیں چھوڑ دو گے تو یقینی بات ہے حرام چھوڑنا تمہارے لیے کیا بن جائے گا؟ آسان بن جائے گا، صبر پیدا ہوگا، باطن پاک ہوگا اور صبر کا مادہ پیدا ہو جائے گا۔ حلال چھوڑ دو گے تو پھر تمہارے اندر حرام سے بچنا کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا۔ یہ سارے فوائد امر مصلحہ میں کیا ہوتے ہیں؟ انسان کو فائدہ۔ تو جہاں بھی بڑا کام آتے ہیں وہاں کیا اللہ حکم دے؟ یہ امر کیا کر رہے ہیں؟ امر مصلحہ۔ تو جہاں قائم کرنا ہو امور انتظامیہ، جہاں اصلاح کرنا ہو ہمارے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں دیکھو امر مصلحہ کا بیان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوتبا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کوتب علیکم، لکھ دیا گیا تمہارے اوپر صیام روزے، فرض کیا گیا تمہارے اوپر صیام و روزے،
کما کتب علی الذین جیسا فرض کیا تھا ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم یہ حکمت ہے روزے کے فرض کرنے کا کیا مقصد تھا کہ تتقون تم کیا بن جاؤ پرہیزگار، ایام معدودات گنتی کے چند دن، فمن کانا منکم اول آسانی، فمن کانا پس جو ہو تم میں سے، گنتی کے چند دن، روزے فرض کیے گئے ہیں تمہارے اوپر تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے، تو ہیں کتنے سال، 2 سال نہیں، گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں، وہ چند دن گنتی کے ہیں وہ کتنے، 1 مہینہ ہی ہے ماہ رمضان، گنتی کے چند دن ہیں، فمن کان منکم پس جو ہو تم میں سے مریضاً بیمار، مریض جس سے روزہ رکھنا کیا ہو مشکل ہو، جس کے ساتھ روزہ رکھے تو تکلیف ہو مشکل ہو، او علی سفرن یا سفر شرعی پر ہو، سفر شرعی پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، فعلیکم تمہارے اوپر، یہ علیکم محذوف ہے، تمہارے اوپر عدت گنتی ہے دوسرے دنوں میں۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تم مریض تھے، مرض کئی قسم کی ہوتی ہے، ایک مرض ہے روزہ رکھتے ہو تو مرض بڑھتی ہے، روزہ رکھ سکتے ہو لیکن مرض کیا ہوتی ہے بڑھتی ہے، ایک ہے ایسی مرض ہے جس میں بالکل تم روزہ رکھ سکتے ہی ہیں، رکھ سکتے ہی نہیں، تو اب یا پھر تم سفر پر ہو، سفر کتنا، یہاں سے چل کر ملتان جانا ہے نہیں، شرعی سفر ہو، شرعی سفر ہو، وہ پیدل 3 دنوں والا سفر جس میں صحیح بھی نکالے، کیلولہ بھی کرے، کھائے پیے بھی، رات بھی گزارے، جیسے اب شرعی 76 کلومیٹر یا 73 کلومیٹر اس طرح، یہ شرعی سفر، شرعی سفر بھی ہو، 3 دن کی مسافت بھی ہو اندازاً، تو پھر تمہیں مشکل ہو روزہ رکھنا تو بے شک روزہ نہ رکھو، پھر کب رکھنا ہے، جب تم سفر اپنا کلیئر کر چکو، یا تم ٹھیک ہو جاؤ، یا کیا ہو جاؤ، بیمار ہو تو ٹھیک ہو جاؤ، اگر سفر پر ہو تو سفر سے اپنا مقصود پورا کر کے مقیم ہو جاؤ، تو پھر تم ان روزوں کی دوبارہ کیا کرو گے، اعادہ کرو گے، سفر میں 5 روزے چھوٹے ہیں تو 5 رکھو گے، مرد میں 4 چھوڑ دیے ہیں تو کتنے رکھو گے، 4 رکھو گے، دوبارہ یہ گنتی مکمل کرو گے مہینے کی، بات سمجھ آئی؟ ہاں یہ کام کرنا ہے۔ تو سفر کتنے دن تک، 14 دن تک آدمی مسافر رہتا ہے، اگر 15 دن کا کہیں رہنے کا ارادہ ہو تو وہ بندہ کیا ہو جائے گا، مقیم۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے کل جانا ہے گھر کو واپس، یہ کام کر کے کل جاتا ہوں پرسوں جاتا ہوں، کل جاتا ہوں پرسوں جاتا ہوں، اس طرح کرتے کرتے یہ کیا ہوگا، یہ مسافر ہی ہوگا، اگرچہ سال ہی کیوں نہ گزر جائے، اگرچہ سال ہی کیوں نہ گزر جائے، یہ کیا کون شمار ہوگا، مسافر شمار ہوگا، اور نماز بھی اس کے اوپر کیا ہوگی، نصف ہوگی، فرض نصف پڑھیں گے، 4 کے بجائے 3 کے بجائے، اچھا 3 ہی پڑھیں گے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، فدیۃ فدیہ ہے، طعام و مسکین ایک مسکین کا کھانا کھلانا، ایک مسکین کو کھانا دینا یا کھانا کھلانا، فمن تطوع خیرن پس جو نیکی کرے خوشی سے، فہو خیر له وہ بہتر ہے اس کے لیے، فمن تطوع فہو خیر، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا زیادہ تو وہ اس کے لیے کیا ہوگی، بہتر ہوگی۔